ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں افسانے کی تعریف بیان کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے کی صنفی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ پہلی ہے افسانے میں پلاٹ کی اہمیت، یعنی پلاٹ کیا اہمیت افسانے میں ہوتی ہے۔ پلاٹ کو افسانے کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے اور رزمیے میں سب سے زیادہ زور پلاٹ پر ہی دیا ہے۔ اگرچہ موجودہ زمانے میں پلاٹ کے تصور میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہو گئیں، لیکن اس بات سے انکار آج بھی مشکل ہے کہ پلاٹ ہی ناول یا افسانے کو ایک جمالیاتی تنظیم عطا کرتا ہے۔ افسانے میں جس واقعے کو موضوع بنایا جاتا ہے، اس کی ترتیب میں منطقی طور پر زمانی و مکانی ربط و تسلسل کا اس طرح پایا جانا کہ اس کا ایک آغاز بھی ہو، ایک وسط بھی اور ایک انجام بھی۔ اس ترتیب کے افسانے کو پلاٹ کہتے ہیں۔ ای ایم فاسٹر کے مطابق پلاٹ زمانی تسلسل اور اسباب و علل کے پیش نظر واقعات کا بیان ہے۔ اس کے نزدیک بادشاہ مر گیا اور ملکہ بھی مر گئی ایک کہانی ہے، مگر بادشاہ مر گیا اور اس کے غم میں ملکہ مر گئی پلاٹ ہے۔ ایک جگہ پروفیسر ظہور الدین نے پلاٹ کو دوسرے افسانوی اجزاء سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے لکھا ہے۔ پلاٹ کے ارتقاء میں آغاز، درمیاں میں اختتام کے اصول کے ملحوظ رکھنے کا مطلب ہے کہ کہانی کا آغاز اس طرح ہو کہ پلاٹ شروع ہونے سے پہلے کے واقعات کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جائے، پھر آغاز سے درمیاں تک ان تمام مسائل اور واقعات کو فنکار پیش کر دے جنہیں وہ اپنی کہانی کی بنیاد بنانا چاہتا ہے۔ ہر واقعہ نہ صرف اپنے سے قبل کے واقعے کا ضروری نتیجہ ہو، بلکہ ان کا تاثر میں بھی ایک ارتقائی رشتہ برقرار ہے، یعنی ہر آنے والا واقعہ اپنے سے پہلے کے واقعے سے زیادہ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کہانی میں واقعات کا ارتقاء کے ساتھ ساتھ تاثر کا ارتقاء بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کہانی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلاً اگر پہلا واقعہ ہمارے ذہنوں پر 4 درجے کا تاثر پیدا کرتا ہے تو اس سے بعد کا واقعہ اس سے زیادہ تاثر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنا چاہیے تاکہ تاثر کا ارتقاء ہو، اور اس طرح جب کہانی درمیاں کے منزل تک پہنچے تو ہمیں نہ صرف یہ معلوم ہو کہ اس کہانی کا مرکزی مسئلہ کیا ہے، بلکہ تاثراتی اعتبار سے بھی اس وقت ہم سب سے اوپر والی سیڑھی پر ہوں، یعنی وہ پلاٹ ہمارے ذہنوں پر چھا جائے۔ جب کبھی کہانی کے ارتقاء میں کوئی مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں اس طرح کا تاثر اپنے ذہن پر محسوس کرتے ہیں تو اسے درمیاں یا عروج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے بعد کوئی نیا مسئلہ فنکار پیش نہیں کرتا۔ افسانے کے پلاٹ میں زمینی حقائق اور انسانی سروکاروں سے مواد حاصل کیا جاتا ہے۔ پلاٹ کے ماخذات میں ان موجود واقعات کی بنسبت انسانی جذبات اور اس کی کشاکش حیات کی ترجیح دی جاتی ہے، جو زندگی کے تانوں بانوں سے ہم رشتہ ہوتے ہیں۔ پس کامیاب افسانے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کے پلاٹ کی بنیاد حقیقی زندگی کی ان چیزوں پر رکھی گئی ہو جو ہمارے لیے مستقل جاذب فکر و عمل ٹھہریں۔ افسانے میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ فرضی ہو یا حقیقی، اس میں اتنی جاذبیت ہونا ضروری ہے کہ وہ قاری کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اس لیے افسانہ نگار کو پلاٹ کا انتخاب میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ افسانہ نگار بعض وقت ایسے واقعے کو بھی پلاٹ کے لیے منتخب کر سکتا ہے
جو سماج کی نظر میں اہم نہیں ہوتا، مگر افسانہ کو پیشکش اور اسے بیان کرنے کا فن اس واقعے کو اہم بنا دیتا ہے۔ بعض وقت وہ دوسروں کے تجربات کو بھی اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ غیروں کے تجربات اپنے تجربات محسوس ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا پلاٹ چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، اگر افسانے میں ڈھنگ سے پیش نہ کیا گیا تو وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پلاٹ کو مؤثر بنانے کے لیے اس کی پیشکش کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پلاٹ میں غیر ضروری تفصیلات افسانے کے ارتقاء یعنی آغاز، وسعت اور انجام میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اور افسانے کو نقطہ عروج پر پہنچانے میں منع ہو جاتی ہے۔ افسانے کی روایت میں جب سے جدیدیت اور تجریدیت کو فروغ حاصل ہوا اور ادب کی مقصدیت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھا جانے لگا، تو افسانہ نگاروں نے پلاٹ کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس وجہ سے افسانہ تجریدیت کا ایسا شکار ہوا کہ قاری کی فہم و فراست سے بالاتر ہو گیا۔ اب دوبارہ افسانے میں پلاٹ کی اہمیت عود کرائی ہے اور افسانے میں کہانی پن کو ضروری قرار دیا جانے لگا ہے۔